السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جلد رمضان کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن جو ختم ہونے والے ہیں۔ آج ہم اپنا کچھ جائزہ لیں گے، اس بات کا انالیسس کریں گے کہ ہم نے اس رمضان سے کیا پایا اور اصل تربیت جو ہماری اس مہینے میں وہ کیا ہے۔ روزے کے بہت فائدے ہیں، جسمانی صحت کے اور روحانیت کے اعتبار سے بھی۔ روزے سے ہماری کئی طرح سے تربیت ہوتی ہے، اسی لیے رمضان ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں اپنی روح، اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت 183 ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے اور روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے بچنا اور ڈرنا، اللہ کے وجود کے احساس سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اس کے نتیجے میں گناہ سے بچ جانا، یہی تقوی ہے۔ بیسیکلی خدا خوفی اور پرہیزگاری ہے۔ چاہے کتنے بھی کھانے اور مشروبات رکھے ہوں سامنے، چاہے کتنی بھی شدید بھوک اور پیاس ہو، ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر ہم چپکے سے کچھ کھا لیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے اور گناہ سے بچنے کے لیے۔ مہینہ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے دور رکھتے ہیں اور ہمارے اندر اپنے آپ پر قابو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر سیلف کنٹرول کے ہم عادی ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ بہرحال روزے کے ذریعے ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ خدا خوفی دل میں پنپنے لگے اور اخلاص، صبر اور تحمل جیسی صفات پیدا ہوں۔ روزہ ہمیں خاموش رہنا سکھاتا ہے اور زبان کو ذکر کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزداروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی اس کو نہ روزے کا ثواب ملتا ہے اور نہ قیام اللیل کا، صرف بھوک، پیاس اور نیند کی کمی ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے، حرام اور ممنوع کاموں کو چھوڑنا بھی لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بد زبانی، بیہودہ عمل اور باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہٰذا روزے کا پورا اجر پانے کے لیے صرف پیٹ کا روزہ کافی نہیں ہوتا، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو روزے سے رہنا ہوگا۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ حرام چیزوں کو نہ دیکھنا۔ کانوں کا روزہ حرام کو نہ سننا، گانے بجانے، لغویات، بے فائدہ باتیں نہ سننا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، کسی کے پیچھے برائی کرنا، چغلی، گالی گلوچ، بد کلامی، زبان درازی سے بچنا۔ اسی طرح دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، برے خیالات اور منفی یعنی نیگیٹو خیالات سے، غصہ، کینہ، نفرت، حسد، بری خواہشات، منصوبے بازی اور یہ سب دل کی بیماریاں اور برائیاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ پھر ہاتھ پیر کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو گناہ کے کاموں میں مدد نہ کریں اور نقصان پہنچانے سے رک جائیں۔ قیامت کے دن اپنے ان صلاحیتوں سے پوچھ ہوگی، آنکھ، کان، دل، زبان سے اور ہاتھ پیر سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا کام کرتے رہے۔ اللہ ہمیں نیک ہدایت دے اور ہر برائی سے پاک کرے، اللہم آمین۔ روزہ انسان کو اپنے پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ صبر وہ صرف ہر نیگیٹو ریاکشن سے، ہر منفی رویے سے خود کو روک لیا جائے، فوراً جواب دینے سے، جذبات میں آ کر
ایموشنل ہو کر غلط بات کرنے سے، غصہ کرنے سے رک جانا اور خاموشی اختیار کر لینا صبر ہے۔ صبر کرنے والوں کو عموماً کمزور سمجھا جاتا، فائٹ بیک کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اعلیٰ ظرف والوں کی صفت ہے، اور صبر نہ کرنے والے پھر اوجھڑ ہوتے ہیں اور بے صبراپن جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور مچائے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا۔ روزے سے ہم اپنے آپ کو تھامنا اور صبر کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک اور صفت جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے روزے سے، وہ ضبط نفس ہے۔ شروع میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں اور اکساہٹوں کے نہ ہونے کے باوجود انسان غلط خیالوں اور کاموں میں پھر بھی کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ انسان کے اوپر 3 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک، شیطانی وسوسے اس پر حاوی ہوتے ہیں لیکن رمضان میں وہ اس سے آزاد ہے۔ پھر دوسرا، اپنے ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے، یعنی ماحول کے ٹرینڈ سیٹرز، دوست، پیئر پریشر سے، فرینڈ سرکل، انفلوئنشل لوگ جن کو وہ اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ ماحول سے انسان کی سوچ اور خیالات پر اثر ہوتا ہے۔ اور تیسرا، خود اپنا نفس ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر قدرتی طور پر فجور یعنی شر اور سرکشی کو اور تقوی کو الہام کر دیا ہے۔ چھوٹے بچے بھی جب ایسا کوئی کام کرتے ہیں جسے ہم ان کو روکتے ہیں تو بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی جب غلطی کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، جس کو گلٹ کہتے ہیں نا۔ تو یہ نفس اللوامہ ہوتا ہے جو ملامت کرتا ہے غلطی کرنے پر۔ بہرحال اللہ نے اپنے نفسوں میں تھوڑی سی کجی اور ٹیڑھاپن رکھ دی ہے انسانوں کی فطرت میں، اور یہ نفس بہت سرکش ہوتا ہے، یہ سرکش چیز ہے۔ اس نفس کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں اور یہ عموماً برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی آیت میں ملتا ہے یہ اس کا ذکر، نفس جو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ نفس ہمیں ہرس یعنی گریڈ، خود غرضی، سیلفشنس، مال کی شدید محبت، بقی یعنی سیلف ایڈمریشن، تکبر، ایگو یعنی انا پرستی، یعنی اس بات کا گمان ہونا کہ میں ہی سب سے صحیح اور اچھا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں، یہ والا ایٹیٹیوڈ۔ اور اسی طرح بے حیائی اور حرام چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے ہمارا نفس۔ رمضان وہ بہترین وقت ہے جس میں ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ ہماری اصل پہچان ابھر کر سامنے آتی ہے اس مہینے میں، کیونکہ شیطان نہیں ہوتا وسوسے ڈالنے کے لیے، اور ہر طرف نیکی کے جذبات ابھر رہے ہوتے ہیں ماحول سے، کیونکہ موویز، ڈرامے، سیریلز، ناچ گانے سب لمٹ میں ہوتے ہیں یا پھر بند ہی کر دیتے ہیں الحمدللہ رمضان میں۔ لیکن جو برے خیالات آتے ہیں وہ ہماری خود کی اندر کی آواز ہوتی ہے، ہمارا نفس، ہمارا ضمیر ہوتا ہے جو یا تو برائی کا حکم دیتا ہے یا ہماری ملامت اور تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یا جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اور جب ہم شرمندہ ہو کر گلٹ فیل کر کے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور بالآخر ہم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے، سیلف ریسٹرینٹ اور سیلف کنٹرول والا، اور یہ ساری صفات تقوی والوں کی ہی ہوتی ہے۔ پورے 1 مہینے کی پرہیزگاری سے جب ہم تقوی اور صبر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اکسٹمڈ ہو جاتے ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینوں میں اس پر عمل کرنا، اس پر قائم رہ کر کنٹینیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے۔ روزے کا اصل مقصد جو تقوی کا حصول ہے،
اس مقصد کو پانے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ ہمارے نفسوں کو اپنا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی ہماری نفسوں کا ولی ہے اور مولا ہے۔ رمضان کے ان مبارک لمحات میں جو بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، اللہ ہماری خوب رہنمائی کرے اور ہمیں متقین اور پرہیزگار بنا دے، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ